اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیں محمد وعلی عزاداران امام. رضوی کالج بامبے کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر، our last journey. پہلی مجلس سے مسلسل آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، معروضے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریالٹی ہے کہ سامنے کسی کو نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اندر اتنا ڈیپ میں ہے، اتنا اندر ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہونے والا ہے، کیسے چلے گا، زندگی کا کیا حال ہے. ایٹ لیسٹ جب یہاں اپنی دنیا میں ہم جب زندگی گزارتے ہیں نا تو ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں. اگر کوئی کسی کو پرابلم ہے، فائنینشیل پرابلم ہے، بزنس نہیں چل رہا، تو اپنے پارٹنر سے، اپنے دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے. اور کوئی نیا پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے، نئی چیز کو کوئی کرنا ہے، تو آج کل تو انٹرنیٹ فیسلٹی ہے، گوگل پہ جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ تو اپنی انسان کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر لیتا ہے، کہ اس لیے کہ ہر پورے ٹولز آپ کے پاس ہیں، پورے ٹولز کو آپ استعمال کرتے ہیں، استعمال کر کے کہ اگر اس سٹی میں آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، دوسری مقامات پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے اسٹیٹس میں چلے جاتے ہیں. انڈیا سے جیسے لوگ حالات انڈیا میں خراب ہوئے تھے، لوگ گلف چلے گئے، امریکہ چلے، مطلب یہاں پہ ہر چیز پاسبل ہے اس دنیا میں کہ آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک دفعہ چلے گئے تو وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پہ جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہوگا. وہاں آپ کا سگا بھائی آپ کو آ کے مدد نہیں کرے گا، سگا بیٹا مدد نہیں کرے گا. ایسے کیسز ہے کہ بیٹے کا درجہ بلند ہے، باپ کا درجہ کم ہے. وہاں پہ خدا نخواستہ باپ گناہ گار ہے اور بیٹا نیک ہے، تو اللہ کے پاس تو عدل ہے، جو عمل کر کے جائے گا، جو کرے گا. ایک غلام آپ کا سرونٹ نوکر آپ کے پاس، پوری زندگی آپ کے پاس اس نے کام کیا. انڈیا میں مثال دے رہا ہوں میں، اس دنیا میں پوری زندگی آپ کے شوز اٹھاتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتا، نوکر ہے، لیکن عبادت گزار ہے، نیک ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دین کا کام کرتا، جذبہ ہے. اس کے برعکس میرے پاس پیسہ ہے، میرا گھر ہے، وہ میرا سرونٹ ہے، میں گناہوں میں ڈوبتا گیا، مرنے کے بعد وہی سرونٹ کے ہم سرونٹ ہو جائیں گے. سمجھے؟ اسی سرونٹ کے ہم سرونٹ ہو جائیں گے. ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، کل جو دنیا میں میرے گھر میں کام کرتا تھا، میرے لیے کوک کرتا تھا، میرا ڈرائیور تھا، جو بھی ہے، اور اب وہ تو محل میں ہے، پیلس میں ہے، اور میں کہاں ہوں؟ عذاب میں ہوں. اور ملاقاتیں ہوں گی، ایک دوسرے سے ملیں گے. آج ایک واقعہ بتاؤں گا برزخ کا، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی. تو یہ سو امپورٹنٹ ایسا ٹروتھ ہے، یہ ایسی لائف ہے. سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا، سامنے ایک چھوٹی سی گریو نظر آ رہی، خبر آرام باغ کی، بس. اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، یا جس پہ گزر رہی ہے اس کو معلوم ہے. بلیو می، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم نے ٹوٹل اگنور کر دیا. ایسا اگنور کیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لسن، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ دا بکس. ہم کو پتہ ہی نہیں، وی ڈونٹ نو. ہمارا تو یہ حساب ہے. یہ ٹاپک کا مقصد ہی یہ تھا کہ تھوڑی سی اویئرنیس پیدا ہو جائے یوتھ میں، بڑوں میں نہیں، بچوں میں، کہ یہ لوگ ایک ریولیوشن لائیں. انشاءاللہ جب گلستان کا جو عشرہ میں پڑھوں گا 12 محرم سے،
اس میں بھی یہ ٹاپک آئے گی، اس لیے کہ انکمپلیٹ ٹاپک ہے، اتنی بڑی واسٹ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا وہاں پہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکے، لیکن آئی ایم سو ہیپی کہ کافی چینج آیا، کافی اچھا رسپانس آیا، آئی ایم سو ہیپی الحمدللہ۔ بٹ یہ سوچو کہ وہ لائف کیا ہے، کتنی خطرناک لائف ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے، تیاری کیا ہے، انویسٹمنٹس کیا ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ انویسٹمنٹس کیا ہیں۔ آپ بولیں گے وہاں کے لیے کون کرے گا انویسٹمنٹ؟ جو کوئی انویسٹمنٹ ہے میرا بامبے میں نے شیئرز خریدے، میں نے اپارٹمنٹس لیے ہیں، رینٹ پہ دیا ہوا ہوں، جب میں ریٹائرمنٹ ہوگا میں نے میڈیکل پالیسی لی ہے، 10 لاکھ کی پالیسی ہے میرے پاس، میڈیکل انشورنس ہے، میں خدا نخواستہ بیمار ہوں گا تو ہاسپٹل کا بل دینے میں مجھے آسانی ہوگی، میرے پاس انشورنس پالیسیز ہیں، میرے پاس ہر چیز ہے۔ آپ کئی کا انویسٹمنٹ بات کر رہے ہیں؟ کئی جگہ کئی کمپنیز کے میں نے شیئرز لیے ہیں، کئی کمپنیز میں نے انویسٹ کیا ہے، ہزاروں لاکھوں ڈالر میں نے دیے ہیں اپنی لائف کے لیے، اینڈ آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو سیٹسفائڈ۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے، میں نے لوگوں سے سنا ان کانوں سے، کہتے ہیں کہ آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ میرا پورا انویسٹمنٹ ایسا پھیلا ہوا ہے، میں بڑا انٹیلیجنٹ، میں لوگوں کے حق کھا کے بھی اپنے لیے انویسٹ کر رہا تھا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے لے لوں گا، ان سے لے لوں گا، ان سے لے لوں گا۔ میں نے حلال حرام کے چکر میں نہیں گیا کہ کون سا شریعت حلال کہہ رہی ہے کس کو حرام کہہ رہی ہے، میں ہر چیز کو لیتا گیا، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے انویسٹمنٹس پورے پھیل جائیں، ہر سٹی میں میرا گھر ہو جائے، ہر بامبے میں ہے، احمد آباد میں ہے، دہلی میں، مدراس میں، ہر بڑے شہر میں میرا فلیٹ ہے، میرا انویسٹمنٹس ہے، ہر بڑی کمپنی کے شیئرز میرے پاس ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن دوستو سب چیزیں خرید لو، ہر ڈاکومنٹ اپنے ہاتھ سے دیکھ لو، شیئرز کے پورے جو پالیسیز دیکھ لو، اور جو بڑے بڑے فلیٹس خریدے ہو ڈیفرنٹ اسٹیٹس میں جو گھر بنائے ہو نا وہ دیکھ لو، سب دیکھ لو، پورے پیپرز اپنے ہاتھ میں رکھو، ملک الموت آ کے کہے گا لیٹس گو۔ اس وقت آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ملک الموت کین آئی کیری دس پیپرز، وہ بولے گا کیری کرو، یو وانٹ ٹو کیری کیری، لیکن اتنے مجبور ہو جاؤ گے کہ ہاتھ میں یہ ڈاکومنٹس ایسا گر جائیں گے نیچے، اور تم گر جاؤ گے نیچے۔ روایتوں میں ہے کہ یہ دنیا کی محبت جب انسان کی بڑھنے لگتی ہے تو سکرات موت اس کا پورا دل اس پیسے میں رہ گیا، اس کا پورا دل اس کے شیئرز میں رہ گیا، اس کا پورا دل یہ پالیسیز میں رہ گیا، وہ لاسٹ مومنٹ پہ سوچتا ہے ارے یار اب اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، یہ کون لے گا؟ اب یہ رکاوٹ ہے، یہ آبسٹیکلز ہے کہ ملک الموت لینا چاہتا ہے، روح آپ ریزسٹ کرتے ہیں کہ میرے فلیٹس کا کیا ہوگا، میری اپارٹمنٹس کا کیا ہوگا، میری $100,000 کا کیا ہوگا۔ انسان روتا ہے، وہ کھینچ کے لے کے چلے جاتا، تم چیختے رہو، پکارتے رہو۔ بات وہاں تک پہنچی کہ لے کر گئے اس کو گریو میں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں مرتبہ، آرام باغ میں آپ نے خود کھاندہ دیا ہوگا، لے کر گئے بڑی آسانی کے ساتھ اور اس کو لٹا دیا۔ کل بات یہاں پہ رکی تھی، لٹا دیا نیچے۔ اس وقت بیٹا یہ نہیں بولتا کہ یار میں باپ کو کہاں کروں، اس کو فیل ہی نہیں ہوتا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے دوستو، یہ ذرا ذہن میں رکھو، میں پلیز یہ جملے پہ غور کریں، جب آپ نے اپنے باپ کو لٹایا نا، لٹاتے ہوئے وقت کسی کو فیل ہوا کہ یار میں کیسے لٹا کے اکیلا چھوڑ کے چلا جاؤں، یہاں پہ کیسا چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اب میں اس کے بعد جب آپ گھر جاتے ہیں، غور سے سنیں پلیز، گھر جاتے ہیں آپ، جا کر آرام سے نرم بستر پہ لیٹ جاتے، اس وقت کسی بیٹے کو بیٹی کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں تو لیٹا ہوا ہوں آج آرام سے بڑے اچھے بستر کے اوپر، نرم بستر پہ میرا تکیہ ہے، آرام ہے، میں نے ایئر کنڈیشن بھی آن کر لیا، بڑے آرام سے کمرے میں تھکے ہوئے رہتے ہیں، ٹائرڈ رہتے ہیں، صبح سے آ کے بلینکٹ اوڑھ کے لیٹ گئے۔ اس وقت کسی بیٹی کو یا بیٹے کو یہ فیل نہیں ہوتا، یور اون چلڈرن فیل نہیں ہوتا کہ میں نے تو ایئر کنڈیشن کھول لیا لیکن میرا باپ کیسا لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، سوچا، کبھی اس نے یہ ڈسکس کیا؟ ٹھیک ہے غم میں روتے ہیں، رونا اچھی بات ہے، لیکن یہ کبھی میں نے کسی کے منہ سے نہیں سنا یار میں تو نرم بستر پہ سو رہا ہوں،
میرے پاس تو ایئر کنڈیشن ہے, میرے پاس تو لائٹ ہے, میرا باپ کیسا سو رہا وہاں پہ. یہ بولتے ہوئے میں نے نہیں سنا. باپ کو یاد کر کے روتے ضرور ہے, وہ الگ بات ہے. یہ فیلنگ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ جس دن یہ فیلنگ پیدا ہوگی اس دن انسان 180 ڈگری چینج ہو جائے گا. 180 ڈگری چینج ہو جائے گا جس دن یہ فیلنگ پیدا ہوگی کہ میرا کیا ہوگا, میں تو آرام سے لیٹ گیا لیکن میرا باپ کیسے لیٹا ہوا ہے. وہی تو روایتوں میں کہ جب بیٹا چھوڑ کے جانے لگتا ہے, باپ نیچے سے پکارتا ہے میرے لال چھوڑ کے مت جا مت جا مت جا. ہلکی ہلکی آواز اوپر سے نیچے آنے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ آواز ختم ہو جاتی. جب وہ اوپر کی آواز ختم ہوتی تو مردہ نیچے اپنے آپ کو آل الون فیل کرتا ہے, بالکل اکیلا. اس وقت اس کی وحشت, فیئر شروع ہو جاتا, جس کے لیے آپ کو نماز بتائی گئی کہ نماز وحشت پڑھو 2 رکعت. ایسا فیئر شروع ہوتا, ایسا خوف شروع ہوتا کہ اس کا عالم یہ ہوتا کہ وہ چیختا ہے اندر. چھوٹے چھوٹے جو انسیکٹس ہیں, مولا علی کے وہ جملے کو میں نے کہا تھا کہ ناک سے داخل ہوں گے, ناک سے داخل ہوں گے اور تمہارے آنکھوں سے باہر آ جائیں گے. وہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی جو آواز اندر گونجتی ہے نا اندر, کہ بندہ خوف کے مارے چیخنے لگتا. وہ اکیلا لیٹا ہوا ہے, سامنے سے دیوار. آپ نے غور کیا کہ کس طرح سے لیٹایا جاتا, اس طرح سے رائٹ سائڈ پہ وہ دیوار یہاں رہتی, یہاں, اور چھت یہاں رہتی. ہم اونچی چھت کے رہنے والے, ہم بڑے کمرے میں رہنے والے, اونچی چھت ہم کو چاہیے. یہ چھت یہاں ہے اور بندہ کروٹ لے تو پیچھے دیوار ہے, اور دیوار بھی کوئی ماربل لگا ہوا نہیں ہے, نوکیلے پتھر ہیں. مولا وہی کہتے ہیں کہ تمہارے نوکیلے پتھر زمین کے جب تمہارے جسم کو ٹچ کریں گے, تمہارا جسم پہلے سے ٹوٹا ہوا ہے, تمہارا جسم ختم ہو چکا ہے. ملک الموت نے روح لے کے تمہارے جسم کو توڑ دیا, اور جب نوکیلے پتھر لگیں گے تو اس وقت تم فیل کرو گے کہ مالک یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس وقت بندہ ریگریٹ کرتا ہے, یار کاش 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 کچھ میں یہاں کیری کرتا, کچھ میں یہاں لے کے آتا. تو اس وقت بندہ, فرشتے کہتے ہیں, جب فرشتے آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے مالک, اس وقت پکار کے کہتا ہے کچھ مہلت دے دے, کچھ مہلت دے دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے, مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. اب جیسا تو کہے گا میں ویسے عمل کروں گا. بندہ بولتا ہے کہ مالک ایک چانس اور دے دے, ایک موقع اور دے دے. اب میں جا کے غرور نہیں کروں گا, اب میں جا کے جھوٹ نہیں بولوں گا, اب میں جا کے کسی کے مال کو غصب نہیں کروں گا, اب میں جا کر غنا گانے نہیں سنوں گا. ایک ایک گناہ کو اپنے یاد کر کے کہتا ہے اب ایک موقع دے دے, گیو می ون چانس, گیو می ون چانس. تو اس وقت فرشتے کہیں گے کیوں, جب 70 سال کی لائف دیا, 70-80 ایئرس کی اللہ نے تمہیں لائف دی, اس میں کچھ نہیں کیا, تو اب کیا زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو, اب کیا بیک کر رہے ہو. یہاں روک کے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں مولا علی کا. مولا علی کا زمانہ, مولا علی کا زمانہ, کوفہ, ایک مسلمان کا انتقال ہوا. غور سے سنیں. مولا اس کے ساتھ میت میں گئے, میت میں انٹر ہوئے, جنازے میں شریک ہوئے, اس کو قبر میں اتارا, قبر بند ہو گئی. جیسے ہی بند ہوئی, اس کا دوست, کافی مسلمان ساتھ تھے, علی ساتھ ہے, کافی لوگ ساتھ تھے, اس میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا مولا اب اگر اس کو اللہ لائف دے دے, اس کو اگر اللہ اب زندگی دے دے, اس کو اللہ دنیا میں واپس بھیج دے, تو اب آ کر یہ وہ کام کرے گا جو اللہ چاہتا ہے, آپ چاہتے ہیں, جو اللہ کو پسند ہے, جو آپ کو پسند ہے, وہی کام کرے گا. علی نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا مولا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو نیچے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. اس نے خبر کی وحشت کو دیکھ لیا, خبر کے اندھیرے کو دیکھ لیا, اندر کی تنگی کو دیکھ لیا, اندر کی پریشانی کو دیکھ لیا, اندر کے گرمی کو دیکھ لیا. مولا آدھا گھنٹہ ہی دیکھا نا, پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا نا, اب تو باہر آ کے ویسی رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. علی نے پلٹ کر جو جواب دیا, میری 7ویں مجلس کا پہلا پیغام, پہلا میسیج یہ سب کے لیے ہے, لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے. جب اس نے کہا مولا وہ پریکٹیکل اس کو ایکسپیرینس ہو گیا, باہر آ کے وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں, کوئی گناہ نہیں کرے گا. تو علی نے پلٹ کر سب مجمع میں اس سے کہا کہ یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا,
یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ اسی لیے حکم ہے جب جاؤ کسی کے ساتھ اس جگہ کو دیکھو، یہ فیل کرو کہ تم ہوتے تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دے دی، اللہ نے تمہیں زندگی دی، اپنے آپ کو فیل کرو، اپنے آپ کو فیل کرو، پلیز آئی بیگ یو. اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ. اینڈ اف یو فارگیٹ، لیکن نقصان کسی کا نہیں ہے، کسی کا. مجھے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ فرام یو، کچھ نہیں مل رہا مجھے، لیکن فائدہ آپ کا جس نے بھی عمل کیا. برزخ جب آرام باغ میں لیٹایا، حساب کتاب کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لٹایا، لٹاتے ہی چند لمحوں میں دیوار ایسا پھٹتی ہے، اوپن ہوتا ہے ڈور، دو فرشتے انٹر ہوتے ہیں، کمپیوٹر کو لے کے، پرنٹر کو لے کر. میں آپ کی لینگویج میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کمپیوٹر بھی، لیپ ٹاپس بھی ان کے ساتھ ہیں، پرنٹرز بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ کہیں تم ڈینائی کرے نا، پرنٹر تمہارے ہاتھ میں دے دے کہ کیا بات کر رہے ہو تم نے یہ کیا ہے. پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، اس وقت بندے کی زبان نہیں کھلتی، کھول نہیں سکتا. آپ نے غور کیا کہ یہ تلقین کیا ہے؟ تلقین جو ہم پڑھتے، یہ کیا ہے تلقین؟ تلقین اتنی سمپل، جو دعائے عدیلہ جو میں بار بار کہہ رہا نا، دعائے عدیلہ پڑھو تو دعائے عدیلہ ایک ٹائپ کی تلقین ہے. آپ نے جب کوئی مولوی اوپر سے بیٹھ کے تلقین پڑھتا ہے نا، تو آنکھوں کو کھول کے سننا، کانوں کو کھول کے سننا. ایک فارملٹی کے لیے کسی کے میت میں مت جاؤ، ایک عادت کے تحت میت میں مت جاؤ. جب دیکھو ایک ایک سٹیپ دیکھنا وہاں جا کر. اللہ مومنین کو سلامت رکھے. ایک ایک سٹیپ دیکھنا، کیسا؟ کوئی اتر رہا نیچے، ہاں، یہ سوچنا کہ کل میں آؤں گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. پوچھو یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایک آدمی اتر کے کیا کرتا ہے؟ شولڈر کو ہلاتا ہے، یوں 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 یوں. جب اوپر سے بولتے ہیں اسماعی فام تو شولڈر کو ہلاتا ہے. پوچھو یہ کیا ہے؟ کیوں ہلا رہے ہو یار؟ شولڈر کو کیوں ہلا رہے ہو؟ اس کے بعد تلقین کیا ہے؟ دعائے عدیلہ جو میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں کہی نہیں، دعائے عدیلہ روز پڑھو. ایمان کا اور تلقین کا معلوم ہوتا. تلقین جو ہے سمپل ہے، اللہ ایک ہے، رسول کا نام لیتے ہیں، ہمارے 12 اماموں کے نام لیتے ہیں، کعبہ قبلہ ہے، قرآن کتاب ہے، صراط حق ہے، جہنم اور جنت حق ہے، منکر و نکیر کے سوال حق ہے. یہ ہے بس، حق یہی کہا جاتا ہے. کتاب حق ہے، اللہ ایک ہے، رسول ہے، 12 امام کے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کو نہیں معلوم کہ پہلا امام کون ہے؟ سب بچوں کو معلوم. ہمارے شیعہ بزرگوں کو لٹا کے ہلا کے بتا رہے ہو یار، کیا اس کو نہیں معلوم کہ امام کون ہے، مولا علی کون ہے، یا 12ویں امام کون ہے؟ ہر شیعہ بچے کو معلوم ہے. بچے کو کیا، بوڑھوں کو بھی معلوم ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ بڑے آدمی کو آپ ہلا کے پوچھ کہہ رہے ہیں دیکھو رسول ہے، دیکھو علی تمہارے پہلے امام ہے، اور ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ اندر لٹا کے خبر کے اندر ہلا کے کیوں کہہ رہے ہو یار؟ وائی کیا نہیں معلوم؟ اللہ ایک ہے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے نہیں معلوم؟ قرآن ہماری کتاب ہے نہیں معلوم؟ سب کو معلوم ہے. ایوریبڈی نوز. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو نہیں معلوم. اور حیرت کی بات یہ ہے ہمارے پاس تلقین 2 نہیں ہے. آغائے خمینی مرے، آغائے خوئی مرے، ان کو بھی ہلا کے یہی کہا گیا کہ الحاظ سید ابو القاسم الخوئی اسماعیل فام، سنو اللہ ایک ہے، رسول تمہارا رسول ہے، کتاب تمہاری قرآن ہے، کعبہ قبلہ ہے، علی تمہارے پہلے امام ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آغائے خوئی کو نہیں معلوم، آغائے خمینی کو نہیں معلوم؟ مر جائے وقت لاکھوں آدمی جس کی تقلید کرے، اس کو بھی لٹا کے سیم تلقین پڑھائی گئی جو ایک جاہل کو پڑھائی گئی. ایک عالم کو بھی وہی تلقین ہے. تلقین ہمارے پاس 2 نہیں ہے کہ ایک مرجع کی تلقین الگ، عالم کی تلقین الگ، جاہل کی تلقین الگ، پڑھے لکھے کی تلقین الگ. نو، ایک ہی تلقین ہے. غور سے سنیں، ایک ہی تلقین ہے. 2 3 4 تلقین نہیں ہے. تو اب اندازہ لگاؤ جو میں 7 دن سے کہہ رہا ہوں، 7 days سے،
جو فیئر کی بات کر رہا ہوں نا، اب وہ اگنورنس کو اپنے ذہن سے نکال دو، غفلت سے باہر نکلو. یہ سوچو آغائے خمینی، آغائے خوئی، جتنے اوپر مرجع گزرے، علامہ ہلی ہو، علامہ مجلسی ہو، یعقوب کلینی ہو، شیخ صدوق ہو، مرتضی انصاری ہو، اور اللہ جو گزرا سب کو لٹا کر، شانے کو ہلا کر وہ سب چھوڑ دو. میسا میں تمار گیا تو وہ تلخین تھی، سلمان گیا تو وہ تلخین تھی. سب کو ایک تلخین، سب کو ایک تلخین. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیوں بابا، کیوں؟ یہ کیا چیز ہے؟ جب معصوم سے پوچھا تو کہا خوف اتنا ہے اندر، ڈر اتنا ہے اندر، جب فرشتہ آ کے سوال کرتا ہے کہ من ربوں کا، تو زبان نہیں کھلتی، منہ نہیں کھلتا. اسی لیے آپ کے پاس خبر بند ہونے کے بعد اوپر بیٹھ کے تلخین پڑھتے ہیں. یہ وہی وقت ہے، یہ وہی وقت ہے کہ نیچے اس سے سوال ہو رہا ہے، اوپر سے مولوی بیٹھ کے بولتا ہے اسماعی فم سنو، اللہ ایک ہے، کہہ دے اس کو اللہ ایک ہے، کہہ دے رسول ایک ہے. اوپر سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اوپر سے بتایا جاتا ہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، علی و فاطمہ کے در سے وابستہ ہو. اس لیے تم کو کم از کم اتنا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ یہ فیئر اتنا، اس کے بعد بھی ہماری لائف کا سٹائل کیا ہے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی؟ غریبوں کی مدد. پلیز غور سے سنیں، غریبوں کی مدد، یتیموں کی مدد. لیکن پلیز دینے سے پہلے بامبے والوں کو بتا کے مت دو، خاندان والوں کو بتا کے مت دو، اپنی وائف اپنے بچوں کو بتا کے مت دو. روز دو، کچھ دو. یہ تم دے نہیں رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، عابد بلرامی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ حسنہ دے، مجھے لون دے. اللہ وعدہ کر رہا ہے، غریب، یتیم کی مدد سب سے زیادہ برزخ میں کام آنے والی، سب سے زیادہ برزخ میں اجر دینے والی، سب سے جلدی اندھیرے کو نور میں بدلنے والی، سب سے جلدی اللہ کو راضی کرنے والی، سب سے جلدی اللہ کی بارگاہ میں بندہ قریب ہونے کے لیے سب سے جلدی حساب ہوتا ہے. ورنہ اگر حساب میں کوسچن آنسر چلتے رہے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کون سا عمل اس کو قبول آ جائے. آپ کہیں گے میں نے 10 لاکھ روپے فلاں امام بارگاہ میں دیا، 20 لاکھ روپے میں نے اس یتیم خانے میں دیا، 10 لاکھ کی میں نے مسجد میں دی، میں روز بانٹتا ہوں. ہو سکتا ہے اتنا جو ڈونیشنز آپ لاکھوں میں دے رہے، ہو سکتا ہے وہ ڈونیشن میں آپ کی ہپوکریسی ہو، ریاکاری ہو، آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں یہ جو دے رہا ہوں پورے میرے خاندان والوں کو، میری فیملی کے ممبرز کو، میری جماعت والوں کو، سب کو بھی پتا چل رہا میرا سٹیٹس یہاں بامبے میں بڑھتا جا رہا. پتہ نہیں دوستو کون سا عمل قبول آ جائے. میں اتنا بڑا شیخ مرتضی انصاری یا مقدس اردبیلی کا واقعہ ہے، میں نام میں کنفیوز ہوں. بہرحال یہ ہمارے مرجے کا واقعہ ہے. غور سے سنیں. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے ڈونیشنز رہ جاتے ہیں. چھوٹا سا کوئی نیک عمل، چھوٹا سا عمل جو بغیر ریاکاری کے، بغیر ہپوکریسی کے ہو، اللہ اسے پسند کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں سب عطا کرتا. ایک ہمارا بہت بڑا مرجع شیخ مرتضی یا مقدس کا واقعہ ہے کہ 2 یا 3 سال کے بعد ایک اسٹوڈنٹ، ایک شاگرد کے خواب میں شیخ مرتضی یا شیخ مرتضی مقدس آئے. تو شاگرد نے پوچھا کہ شیخ آپ کا تو کیا مقام ہوگا؟ غور سے سنیں پلیز. کیا مقام ہوگا، کیا سٹیٹس ہوگا کہ آپ کو اللہ نے اتنا اجر دیا ہوگا، آپ نے اتنے بکس لکھے، اتنے دین کی خدمت کی، آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. شیخ نے کہا ہاں مجھے بہت اجر ملا. نجف اشرف کا واقعہ ہے. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے. آپ ایک سلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک اور پڑھ لیں بآواز بلند.
آپ کو کیا اجر ملا ہوگا شیخ؟ کتنا ریوارڈ ملا ہوگا اللہ کے پاس سے. اللہ آپ نے اتنا دین کے لئے کام. انہوں نے کہا یس، جو میں نے کیا مجھے اجر ملا. اسٹوڈنٹ نے پوچھا یہ بتائیے کہ کون سا عمل آپ کا بہت پسند آیا اور آپ کے دل میں اس وقت خیال آیا یار کاش یہ عمل میں زیادہ کرتا دنیا میں تو میرا اسٹیٹس اور بڑھتا؟ کون سا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ اور اس نے کہا کہ تیرے اس عمل کے بدلے میں نے اتنا ادا کر دیا. تو اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا یہ عمل میں دنیا میں زیادہ کروں تو مجھے کتنا اجر ملے. تو وہ بتائیے کون سا عمل ایسا تھا کہ جو سب سے زیادہ پسند آیا؟ آپ سنیں گے کیا کہا؟ انبیلیویبل، انبیلیویبل، اس کی مرضی. دیکھیں کہ اللہ دوسروں کے لیے کرنے سے کیا فائدہ ہے. شیخ کہتے ہیں پرانا زمانہ لائٹ نہیں تھی، شمع میں، کینڈل میں یا چراغ میں لوگ راتوں میں گھروں میں اپنے چراغ جلاتے تھے. 400 سال پرانی بات ہے یا 300 سال پرانی بات ہے. چراغ رہ کر لوگ اپنے یہ شیخ رات میں چراغ جلا کر کام کرتے تھے. چراغ جل رہا تھا، یہ کتاب لکھ رہے، یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں ایک لکھ رہا تھا، چراغ جل رہا تھا. اور اس زمانے میں بال پینس نہیں تھے، انک میں ڈپ کرتے تھے، لکڑی کا پین ہوتا تھا اس سے لکھتے تھے، پھر ڈپ کرتے تھے، پھر لکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں کر رہا تھا، مجھے پیاس لگی، میرے پاس گلاس تھا جو بھی تھا برتن پانی کا، میں نے پیا. جیسے ہی پیا اس میں سے ایک ڈراپ پانی پیپر پہ گر گیا. میرے غور سے سنے، پیپر پہ گر گیا. جب پیپر پہ گرا جو چراغ کے اطراف مسکیٹو جو بھی آپ کہیں گے مچھر جو گھوم رہے تھے اس میں سے ایک مچھر فوراً اس کے پاس گیا، ڈراپ آف واٹر کے پاس، اور اس نے پانی پینا شروع کیا. میں نے قلم کو پیچھے ہٹا لیا، میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا چل پیاسا ہوگا اس کو پی لینے دو پانی. اس نے بڑے آرام سے پیا، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ جتنی دیر میں. یہ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا، پیچھے ہٹ گیا. اس نے پی لیا، اڑ گیا. وہ کہا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تو نے میری ایک مخلوق جو پیاسی تھی اس کو تو نے پانی پلایا. کتنا چھوٹا عمل ہے، کتنا چھوٹا عمل ہے. آپ کو حیرت ہوگی نا یار، لاکھوں ڈالر ایک طرف، یہ ایک عمل ایک طرف. اللہ کہتا ہے ذرہ 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 برابر بھی نیکی کرو گے اس کا اجر میرے پاس سے پاؤ گے. چھوٹے سے چھوٹے عمل کو غفلت میں مت جاؤ کہ یار یہ کیا کروں. ہر کے لیے یہ دیکھو کہ میرے اکاؤنٹ میں آ جائے، میرے اکاؤنٹ. فکر بندے کو یہ ہونا چاہیے. جیسے لٹایا برزخ شروع ہو گئی. یہاں سے آرام باغ سے اگر حساب ہو گیا تو روح جو ہے وادی السلام چلی جاتی ہے یا وادی برود جاتی ہے. وادی برود یمن کے پاس وہ ڈیزرٹ ہے، اور وادی السلام آپ سب جانتے ہیں کہ نجف اشرف، اللہ مولا کی زیارت نصیب ہو انشاءاللہ پہنچ جاتی. آرام باغ میں نہیں رہتی. آرام باغ میں اگر دیکھیں میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس میں میں کم از کم 2-3 دن لے سکتا تھا آرام باغ کے اندر ہی، لیکن تیزی سے وقت گزر گیا. جو وہاں کا شاہ ہوگا انشاءاللہ گلستان کا، اس میں بعض باتیں بتا دوں گا. چلا آرام باغ سے ٹریول کر کے سیدھا نجف اشرف چلی گئی. نجف اشرف میں یہ ہوتا کیا، رہتے کیسے؟ برزخ ہے، ملینز بلینز اور ٹریلینز کی تعداد میں لوگ ہیں. اب میں آپ کو مرزا حسین نوری کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. نجف اشرف ہے، ڈراٹ تھا نجف میں، یہ بڑے پریشان تھے، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی. مرزا حسین نوری مولا کو سلام کر کے وادی السلام میں جا کے بیٹھ گئے. وادی السلام بہت بڑا قبرستان، جو زیارت پہ جاتے ہیں وہ جاتے ہیں وادی السلام. 2 نبی بھی وہاں پر موجود ہے. یہ گئے، یہ بیٹھے ہوئے تھے وادی السلام میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک میت آئی، پیچھے پیچھے میت آ رہی، کچھ لوگ ساتھ ہیں. تو یہ بھی شریک ہو گئے میت میں. میت کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد انہوں یہ کہہ رہے ہیں مرزا حسین نوری بہت بڑی پرسنالٹی، اپنے دور کے آغائے خمینی آغائے خوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ رہا تھا، میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا پیلس ہے، محل ہے. میں حیرت میں پڑ گیا، میں کہاں آ گیا؟ میں محل میں داخل ہوا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، مرزا حسین نوری کا واقعہ سنا رہا کہ برزخ کیا ہے. اس میں چلا گیا. میں نے کہا تھا نا کہ رولز رائس وہ سب ہے، وہ دیکھیں آپ. وہ اندر چلا گیا. کہتا ہے بڑا محل، شاندار محل ہے، اور دروازے کے پاس کچھ غلام کھڑے ہوئے، سرونٹس کھڑے ہوئے، اور مجھے وہ لے کے اندر داخل ہوا. جب میں اندر داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک نوجوان ہے، ینگ آدمی ہے، بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا، خوبصورت لباس پہنا ہوا، نوکروں سرونٹس کے ساتھ میرے پاس آیا. آ کے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا علیکم السلام.
اس نے کہا کہ اے شیخ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. انہوں نے کہا کس بات کی؟ تو کہا آپ میری میت میں شریک ہوئے. انہوں نے کہا میت میں شریک ہوئے؟ تم تو انسان زندہ ہو نا. تو اس نے کہا نہیں شیخ, ابھی جو میت میں آپ نے دفن کیا جس میت کو, وہ میں صاحب میت میں ہوں. آپ اس وقت برزخ کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں امام کے چاہنے والوں پہ رحمت جب آ جاتی ہے, جو رہتے ہیں آپ اس حصے میں. اس کے بعد اس نے یہ جملہ کہا کہ شیخ میں عراق کا رہنے والا نہیں ہوں, میں مصر ایجپٹ کا رہنے والا ہوں. میں وہاں دفن ہوا تھا, لیکن 1 گھنٹے کے اندر مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. آرام باغ میں دفن ہو, رحمت آباد میں دفن ہو, بھاؤ نگر میں ہو, موا میں ہو, کیلیفورنیا میں ہو, آکلینڈ میں ہو, دنیا کے کسی حصے میں, اعمال صحیح ہوں گے تو آپ کو سیدھا برزخ کے اس حصے میں پہنچایا جائے گا کہ جہاں جو مولا کا حصہ ہے. اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو آرام باغ سے یا کہیں کے کسی حصے بھی برزخ کے اس حصے میں پہنچایا جائے گا جو یمن ہے. آج میں برزخ کا وہ حصے کا ڈسکس نہیں کروں گا, اس لیے کہ وہ حصے میں اگر میں ڈسکس کرنا شروع کروں تو وہاں پہ ریئلی ایک فیئر ہے, ایک خوف ہے. میں برزخ کا وہ حصہ انشاءاللہ گلستان کے عرصے میں بتاؤں گا. ابھی سے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ برزخ کا وہ حصہ بتاؤں گا کہ حالت یہ تو آپ کہیں دفن ہو, کہیں دفن ہو, عمل صحیح ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم ایجپٹ میں دفن ہوئے اور اس خبر میں آ گئے, تو کہا وہ جو آپ دیکھ رہے تھے وہ انسان نہیں تھے جو مجھے لے کے آ رہے تھے, وہ ملائکہ نخال تھے. اللہ نے ان ملائکہ کے ایک ٹیم کو پیدا کیا ہے جو ملائکہ اینجلز ہے. اینجلز کی ڈیوٹیز کئی وضع کی ہے. کئی اینجلز ایسے ہیں جو معصومین کے روضے پہ رہتے ہیں, کئی اینجلز ایسے ہیں کہ جو آسمانوں میں رہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. کبھی اینجلز پہ ڈسکشن ہوگا تو میں بتاؤں گا کہ ایک آسمان پہ کتنے فرشتے, دوسرے پہ, تیسرے پہ, چوتھے پہ. یہ اللہ کی عجیب مخلوق ہے اینجلز کی, اور بڑی طاقتور قوم ہے جو فرشتے جسے آپ کہتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے ان فرشتوں کو خلق کیا جو ہر معصوم کے روزے میں ملیں گے. منصور جیسا فرشتہ 70,000 رحمت کے فرشتوں کو لے کر وہ امام حسین کے روزے میں صبح شام بیٹھ کے گریا اور زاری کرتا ہے. ہم کیا گریا کرتے جو ملائکہ گریا کرتے, بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے. تو وہ اس نے کہا کہ یہ ملائکہ نخال ہے. اللہ نے کئی ٹیمز کو پیدا کیا, ملائکہ میں ٹیمز کو بنایا. یہ ملائکہ نخال کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ باڈیز کو ٹرانسفر کرتے ہیں, ایک مقام سے دوسرے مقام پہ باڈی کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور وہاں کی باڈی کو دوسرے مقام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ بولیں گے یہ کیسے؟ ابھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے یہ کہا کہ اے شیخ, میں ایجپٹ میں, مصر میں دفن ہوا, میں غریب آدمی تھا, مجھے میری زندگی کی ایک ہی خواہش تھی کہ میں مولا کی زیارت مجھے نصیب ہو. میرے اعمال تھے, مولا نے میری دعا پوری کر لی. مجھے وہاں سے لیٹانے کے بعد, حساب اور کتاب کے بعد, ملائکہ نخال نے مجھے وہاں سے نجف ایشم کو پہنچا دیا, اور یہاں جو دفن ہوا تھا وادی السلام میں علی کے سائے میں, یہ شخص کو علی نے اپنے مقام پہ نہیں رکھا, اپنی جگہ پہ نہیں رکھا. اس کو ملائکہ نخال سے کہا کہ اس کو نکال کے مصر بھیج دو. جو وہاں دفن ہوا اس کو بھیج دیا گیا, جس کے اعمال صحیح تھے, دور تھا, اس کو بلا لیا گیا. تو ایک بات واضح ہو گئی, عمل صحیح ہوگا, نیکی ہوگی, گناہ کم ہوں گے, ہپوکریسی کم ہوں گی. جتنے گناہ ایک کبیرہ ہے اگر اس سے ہم ایوائڈ کریں گے, کہیں مرے کہیں دفن ہو, فکر مت کرو, نیکی ہے, اعمال ہے, تو آپ کہیں دفن ہو, تمہارا امام تم کو بلائے گا. یہ مت سوچ کے زندگی گزارو نہیں بلائے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, جو جوار معصومین میں رہتا ہے, جو وادی السلام کے اس حصے میں رہتا ہے, جو مولا مشکل کشا کا حصہ ہے, یا کوئی کربلا میں رہتا ہے, کوئی کاظمین میں رہتا ہے, سامرہ, مشہد مقدس مدینہ, تو وہاں پہ رحمت زیادہ ہے بنسبت آرام باغ کی رحمت کے. آپ یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ مجھے یہیں رہنا. یہ دعا کرو کہ اللہ جیسے ہی انتقال ہو حساب اور کتاب کے پاس, میں اپنے مولا کے پاس چلے جاؤں. لیکن ایک چیز یاد رکھو, مولا اس کو اپنے قریب کبھی نہیں بلائیں گے جو کسی کا حق کھائے, جو مسلسل گناہ کبیرہ کرے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے, ملائکہ نخال کا کیوں کام ہے, اللہ ٹرانسفر کیوں کرتا ہے میت کی؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں بہت ہی احتیاط سے پڑھ رہا, جو وہ ملک کہ جہاں اللہ کا رسول دفن ہے, اگر وہاں کا حاکم زبردستی, حاکم ہے, حکومت ہے, زبردستی کرے اور یہ کہے کہ میں رسول کے بازو دفن ہوتا ہوں, کوئی روک سکتا؟ کسی میں دم ہے روکنے کا؟ کبھی بھی نہیں. صدام جب وہ حکومت کر رہا تھا, وہ اپنے کسی کو, وزیر کو, کسی کو, اس کے ساتھی جو کوئی ظالم یا خود صدام,
یہ کہتا ہے کہ مجھے امام حسین کے بازو دفن کر دینا. کوئی روک سکتا ہے؟ یہ لوگوں کو، یہ خاندان کو، میں نام نہیں لیتا، یہ خاندان کو، یہ خاندان کے بڑے بڑے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے رسول کے بازو دفن ہونا ہے، مجھے جنت البقیع میں اس مقام پہ دفن ہونا ہے جہاں معصومین دفن ہے. تو کیا انصاف سے بولو، انصاف سے بولو، کیا اللہ کا رسول اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. یہ انصاف کے، عدل کے خلاف ہے. ایگزیکٹلی. اب ایک بات اور واضح ہو گئی. کیا یار سمجھیں یار، ایک بات اور واضح ہو گئی. کوئی کہیں دفن ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے. کلیئر ہوئی بات؟ میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، کلیئر. زبردستی حکومت کے فورس میں آ کے بازو دفن ہو جاؤ، میں کیا کروں؟ فرشتوں سے کہیں گے اس کو نکال کے فوراً پھینک دو اٹھا کے. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. نہیں، انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ گیٹ آؤٹ. رہنا نہیں اب. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس. بہت دیکھ لیا، آپ نہیں دیکھنا چاہتا. چل بات پڑھے محمد والے. ایک صلوات بابا سے بلند پڑھ لیں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا. کوئی کہیں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. نیت کرو، عمل کرو کہ تمہارا امام تم کو اپنے پاس بلا لے. اور جب امام کے پاس آتے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مرزا حسین نوری کا پلٹے، اس سے بات کر کے پلٹتے کہ دیکھا کہ ان کے مرحوم باپ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مرحوم ماں کھڑی ہوئی ہے، ان کے دادا دادی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے خاندان والے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے زمانے کے ان کے دوست کھڑے ہوئے ہیں. اس نے اپنے باپ کو ایسا دیکھا. باپ نے کہا بیٹا مجھے ابھی ہم کو پتا چلا کہ تو وادی السلام کے اس حصے میں آیا ہوا ہے، تو ہم کو پتا چلا تو ہم نے اللہ سے اجازت لے کے تو اس سے ملنے کے لیے آ گئے. آپ سوچو یہ پورا گروپ آیا بیٹے سے ملنے. بیٹا وہ سو ہیپی، اپنی ماں سے بھی مل رہا، باپ سے بھی مل رہا. انہوں نے دسترخوان بچھایا، یہ بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ باپ نے کہا بیٹا شروع کرو، ہم نے اللہ سے اجازت لی ہے چند لمحوں چند گھنٹوں کی، کھانا کھاؤ، تمہارے لیے ہم نے دعوت کی ہے. اب یہ رک گئے. انہوں نے کہا بابا آپ جانتے ہیں نجف اشرف میں اس وقت بستی میں قحط پڑا ہوا ہے، ڈراٹ ہے، میری بیوی بچے بھوکے ہیں، میں کیسا کھا لوں کھانا؟ تو امام نے کہا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اپنے دامن کو پھیلاؤ. یہ عرب کا ڈریس پہنتے ہیں، عرب کیسا بڑا بھاری ڈریس پہنتے ہیں. انہوں نے اپنے دامن کو ایسے پھیلایا. انہوں نے چاول ڈالے. روایت مرزا حسین نوری جیسی شخصیت کہتے ہیں ڈالا، جھٹکا ہوا ایک دم. اب جو دیکھا تو وادی السلام میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا تھا؟ پھر فوراً اپنے دامن کو دیکھا. دامن کو دیکھا تو اس میں چاول. کہا اوہ یہ جو کچھ دیکھا میں نے سچ دیکھا. اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کو لکھا. تو اب آپ کو اندازہ ہوا کہ وہاں پہ سب موجود ہے جو اچھے. ہمارے بعض وقت کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پہنچتا، سگا بیٹا نہیں پہنچتا، تو باپ وہاں پوچھتا ہے دوسرے رشتہ دار جب آتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو اس کا تو انتقال ہو گیا. جب سنتے ہیں کہ انتقال ہو گیا تو روتے ہیں کہ یہاں وادی السلام میں تو نہیں آیا. کہاں گیا پھر؟ اور کوئی جگہ نہیں ہے، وادی السلام ہے یا وادی برود ہے، کہاں چلے گیا؟ گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. اس کے بعد اس کے لیے بہترین عمل دوستو، وادی السلام میں اپنے مرحومین کو یا اپنا کچھ سٹاکس جو آپ خریدے ہوئے ہیں نا، دنیا کے سٹاکس خریدے ہوئے نا، آج میں وادی السلام کے سٹاکس آپ کو فلوٹ کر رہا ہوں مارکیٹ میں. رضوی کالج میں وادی السلام کے سٹاکس میں فلوٹ کر رہا ہوں. اب جس کو خریدنا ہے خرید لیں، پیسے سے نہیں، عمل سے. بہترین سٹاکس کو خریدنا ہے وادی السلام کے، کہ جو بعد میں شیئر مارکیٹ بڑھے تو آپ کو ریٹ زیادہ ہے. اس کے لیے روزانہ سورہ ملک پڑھو. میں آپ سے 10 منٹ مانگ رہا ہوں. یو ڈونٹ نو کہ آج سورہ ملک کا اگر شیئر 100 روپے میں، آپ جب جائیں گے انشاءاللہ وادی السلام، ہماری دعا یہ کہ ہر مومن کا ڈیسٹینیشن وادی السلام بنے. ہمارا ڈیسٹینیشن یہاں کا قبرستان نہیں بنے، وادی السلام بنے برزخ میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر 100 روپے اس لیے کہہ رہا
کہ 10 منٹ جائیں گے آپ کو, ہارڈلی 10 منٹس, لیکن پڑھیں 7 سے 10 تک نہیں پڑھیں. یہ دن غم کے دن ہے, یہ دن رونے کے دن ہے, یہ دن ماتم کے ہے. آپ پڑھیں کب؟ 11-12 محرم سے. 12 محرم جمعرات ہے, سٹارٹ فرام تھرسڈے. مس مت کریں, پوری لائف پڑھیں, پوری زندگی پڑھیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ ایئر آپ انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے کہ اس سورے کا کتنا اجر ہے, اس سورے کی برکت کیا ہے, اس سورے سے فائدہ کیا ہوا. یہ سورہ نہیں ہے, سورہ ملک. سورہ ملک ایک سورہ نہیں ہے. قرآن کے 114 سورے ہیں, 114 سوراز ہیں. ان 114 سوراز میں سورہ ملک وہ کام کرتا ہے جو سپرے کا کام ہوتا ہے. سپرے سمجھتے ہیں, مارتے ہیں ایسا پھیلتا ہے. سورہ ملک رحمت کو ایسا پھیلاتا, یوں مارو جہاں جہاں جا رہی ہے وہ سب رحمت ہی رحمت. سپرے کا کام کرتا ہے اس طرح. سورہ ملک 10 منٹ, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے, یہ وہ انویسٹمنٹ ہے برزخ کے لیے کہ جب آپ جائیں گے, انشاءاللہ ہم سب جائیں گے, جب ہم برزخ میں پہنچیں گے تو آپ کے لیے ہر طرف رحمت ہوگی. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ میرے مالک, میں نے اتنی نیکیاں تو دنیا میں نہیں کی, اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا. میں نے اتنی تو نہیں کی, اتنا مل گیا. تو اس وقت آواز آئے گی کہ جو تو سورہ ملک پڑھتا تھا یہ اس کی برکت ہے, تو پڑھ رہا ایک دفعہ اللہ 100 مرتبہ اجر دے رہا. سمجھ میں آیا؟ رولز رائس کیا بابا, 747 خرید لے وہاں جا کے, لیٹسٹ ماڈل چلاؤ وہاں پہ. لیکن ایک سورہ 10 منٹ نکالو, 10 منٹ نکالو, ٹوٹل انویسٹمنٹ. لیکن نکال کے یہ مت بولو کہ اللہ سورہ ملک کا میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں, اینڈ آئی وانٹ دا گڈ ریٹرنس. ہاں, شیئر کا اس کا مارکیٹ اچھا بڑھا دے, یہ مت بولو پلیز. ہاں, بلکہ بولو کیا کہ میں سورہ ملک پڑھ رہا, مجھے کچھ مت دے. واقعہ سنا نا ابھی, میرے بندوں کو, اپنے بندوں کو دے. اس وقت یہ کہو, اس وقت جو تیری پاس امام کے چاہنے والے وہاں خبروں میں پریشان ہیں, جو وہاں تکلیفوں میں ہیں, ان کو پہلے دے. میں پڑھ رہا ہوں ان کے لیے, اپنے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں کر رہا میں, اس کے تیری دوسری مخلوق کے لیے. میری ماں, بہن, بھائی, دوست, رشتہ دار, علماء, کل مومنین, آرام باغ, رحمت آباد, دنیا بھر میں جتنے میرے مولا کے چاہنے والے اس وقت پرابلمز میں ہیں میرے مالک, یہ سورہ میں ایک سورہ پڑھ رہا ہوں, لیکن اس سورے کو سب کو دینا. تو اپنے لیے کچھ مت مانگو, یہ مت بولو کہ پروردگار تو مجھے بھی دینا. یہ تیرے تمام بندوں کو, تیری تمام مخلوق جو اس وقت برزخ میں ہیں, ان کو میں گفٹ دے رہا ہوں, ان کو اس کی برکت دے دے. معصوم کہتے ہیں کہ جب تم نے دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کی, جیسے ہی تم نے جمعرات 12 محرم کو سورہ ملک کو پڑھا, یقین کرو دوستو, آپ نے شب جمعہ ہے, وہ شب جمعہ میں آپ نے سورہ ملک پڑھا, اور پتہ نہیں اس رات کس کی پہلی رات تھی, پتہ نہیں اس رات کون کون عذاب الہی میں تھا, پتہ نہیں وہ رات کتنے لوگ تکلیفوں میں, اندھیروں میں تھے, پتہ نہیں آپ کے آرام باغ کے رحمت آباد میں کتنے ایسے تھے جو اس وقت تنگی اور رزق میں, پریشانیوں میں ہیں. ایک سورہ ملک 12 محرم کو امام حسین کا واسطہ دے کر, مولا علی کا واسطہ ضرور دینا, مظلوم کربلا کا, بی بی زینب, بی بی ام کلثوم کا, مولا مشکل کشا امام زمانہ کا واسطہ ضرور دینا چاہتا معصومین کا. اس کے بعد اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کو پتہ نہیں, یو ڈونٹ نو, تو حالت یہ ہوگی کہ 1 لاکھ 2 3 5 لاکھ 10 لاکھ کوئی تکلیفوں میں ہے. مومنین ہم کو نہیں معلوم زمین کے اندر کتنے تکلیف میں ہیں, وہ لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیں گے اور یہ کہیں گے میرے مالک بامبے کے اس مومن نے ہم کو اتنا بڑا گفٹ دیا ہے, اتنا بڑا تحفہ دیا ہے, اتنے اندھیروں کو ختم کیا, اتنا نور بھیجا, اس نے ہماری زندگی میں سکون پہنچایا, ہماری تکلیف کو دور کیا, اس نے ہمارا خیال کیا. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک, اسی حسین کا واسطہ, اسی سورہ ملک کا واسطہ, اس کی زندگی میں سکون کو دے دے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے, 10 منٹ کا انویسٹمنٹ $1 ملین کا ہوگا. یہ ایسی شیئر مارکیٹ ہے اللہ کی کہ اللہ کی شیئر مارکیٹ کا شیئر کبھی نیچے نہیں جاتا,
نہیں جاتا نیچے. دنیا کی شیئر مارکیٹ نیچے جا سکتی ہے, اللہ کی شیئر مارکیٹ نیچے نہیں جاتی. اس کے جو سورج ہے, ایک ایک سورے کے بدلے میں اگر تم نے پڑھنا شروع کیا, اللہ وہ اجر عطا کرے گا, تمہارا اجر اتنا بڑھتا جائے گا. ہو سکتا تم گھر میں بامبے میں 2 روم کے فلیٹ میں رہتے ہو, اللہ تم کو اتنے نوکروں کے ساتھ بڑے بنگلاز میں رکھے گا. ایک ایک سورہ وہ رحمت ہے. اللہ جب دیتا ہے تو غیر حساب عطا کرتا ہے. پلیز بس میں کیا کروں, وقت تیزی سے گزر گیا, 50 منٹ ہو گئے. مولا آپ کو خوش رکھے. 2 دن اور باقی ہے انشاءاللہ. جو میں نے باتیں بتائیں کوشش کریں اس پہ عمل کرنے کی. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. ایک اور صلوات پڑھنے آواز. اللہ آپ کو خوش رکھے. اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں 8 محرم کی مجلس کرنے آیا ہے. اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ, ان کے مرحومین پر رحم کرے انشاءاللہ. دوستو 8 محرم کی رات ہے, یہ وہ مصیبت کی رات ہے, قیامت کی رات ہے. خیام حسینی میں پانی بالکل بند ہو گیا. اب ایک ڈراپ آف واٹر بھی حسین کے خیمے میں نہیں ہے. آج صبح سے حسین کے بچے الاتش الاتش کہہ رہے. کیا کرے حسین, کیا کرے حسین. ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچے جاتے, خالی کوزے ہیں. آج سے جب بھی پانی پیو نا, سلام علی الحسین تو ضرور بولو, لیکن قاتلان حسین پہ لانا ضرور کرو پلیز. آج سے اس لیے کہ حسین کی وصیت ہے یہ, اور وصیت پہ عمل کرنا لازم ہے. حسین کی وصیت ہے کہ میری پیاس کو یاد کرو, میری پیاس کو یاد کرو. دوستو آج اس شہید کا ذکر ہے کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا, جو زینب کی دل کی ڈھارس تھا. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا اور دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی, تو حسین نے خاموش کر دیا. بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے, جوش وغا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان دکھائی اس وقت جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا. علی کے لال کو جلال آ گیا, غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا. فرماتے ہیں کہ کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹائیں. کیا معلوم عالم تصور میں عباس کیا کر گزرتے. لیکن حسین نے زینب سے کہا بہن بھیا کو تم روک لو. زینب نے فضا سے کہا کہ فضا عباس کو بلا کر لاؤ. عباس خیمے میں آئے, سر کو جھکا کر ماں کی طرح احترام کرتے تھے عباس زینب کا. سیدانی کے سامنے سر کو جھکا کے بیٹھ گئے. زینب نے کہا بھیا خیمے ہٹا لو, یہی حسین کی مرضی ہے. جو جلال آیا تھا ایک لمحے میں عباس نے سر کو جھکا. یہ ہے اطاعت, یہ ہے اطاعت عباس کی. عزیزو ہر سال 8 محرم کو دنیا بھر میں عباس کی نیاز ہوتی ہے. آپ بھی کرتے ہیں, بامبے میں بھی ہوتی ہے, دنیا کے ہر حصے میں ہوتی ہے عباس کی نیاز. یہ ضرور کرنا, ہر مہینے کی 8 تاریخ کو مولا عباس کی نیاز کرنا گھر میں. جو آپ کی استطاعت ہے, لوگوں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ, گھر میں فیملی کے ساتھ جو ابو الفضل کی روٹی اور جو بھی سالن آپ بنا کر کرنا, کباب بنا کے کرنا چاہتے ہیں, آپ ہر مہینے کی اگر کوئی 8 تاریخ کو ابو الفضل کی نیاز رکھ کرے تو پھر اس کو پریشانیوں سے بہت جلدی نجات ملتی ہے, رزق اور تنگی اس کے پاس سے کم ہوتی. عباس باب الحوائج ہے, باب المراد ہے. اسی طرح عراق میں, عرب میں ہر جگہ عباس کی نیاز 8 محرم کو ہوتی ہے. پرانے 100 سال پرانی بات ہے. اس وقت کربلا مولا میں امام حسین اور مولا عباس کے روضے کے درمیان جیسے آج پورا راستہ بنا ہوا ہے,
گھر بنے ہوئے، ویسے نہیں، اس وقت عربی چھوٹے چھوٹے گھر تھے، دونوں روضے سامنے تھے، ایک بستی تھی۔ اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ تو ایک عراقی بہت غریب، غور سے سنے، غریب عراقی 8 محرم کو مولا عباس کی نیاز کرنے کے لیے تھوڑا سا سالن کباب بناتا ہے، کچھ روٹیاں لاتا ہے، پانی رکھتا ہے اور نیاز کا انتظام کرتا ہے۔ اور چند لوگوں کو اس نے بلایا، اپنے دوستوں کو، اور کہا کہ میرے گھر میں نیاز ہے عباس کی، مولا عباس کی، آ کے نیاز چکھو۔ یہ کہتا ہے کہ آج جب میں دسترخوان بچھا رہا تھا تو اس کا گھر دونوں حرمین کے درمیان میں تھا، اس کے دل میں خیال آیا نظر میں کیوں دوں، جس کی نظر ہے میں انہی کو دعوت دیتا ہوں۔ باہر نکل کے آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عباس کے روضے کو دیکھ کے کہا مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میرے گھر میں آ کے آپ نظر دیجئے۔ یہ کہا، روتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ دوست لوگ آئے جس کو اس نے مہمان بلایا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کیا نظر ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں، ابھی نظر تو نہیں، ابھی نظر دینے والا آنے والا ہے۔ پھر یہ ہاتھوں کو جوڑ کے باہر آیا، آ کے مولا کے روضے کو دیکھ کے کہنے لگا مولا عباس آپ آئیں گے تو مجھے عزت ہوگی، مولا میرے گھر میں برکت ہوگی، مولا آپ کے نام کی نیاز ہے، مولا آپ آ کے نیاز دے۔ پھر رونے لگا، پھر اندر آیا گھر میں، تو دوستوں نے کہا سنو بھائی ہم کو جانا ہے، تم دیر کرو گے ہم چلے جائیں گے۔ اس کا دل پھٹ گیا، اس نے کہا ٹھہرو نظر دینے والا آنے والا ہے۔ کہا نہیں فوراً آئے گا تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا 2 منٹ۔ باہر آیا، باہر آ کے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کو بی بی زینب کا واسطہ، مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ، مولا میرے پاس آئیے، میں غریب ہوں، مولا آپ آئیں گے مجھے عزت ملے گی، مولا میں بہت غریب ہوں، آپ کی نظر ہے، مولا۔ یہ کہتا ہے یہ کہہ کر جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ارے میں جس کو بلایا تھا وہ تو نہیں آیا۔ اس عربی سے کہا بھائی آپ ہی نظر دے لو، میں مولا عباس کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان اٹھا جو بڑا حسین و خوبصورت تھا، اس نے اٹھ کے نظر دینا شروع کیا۔ اس نے ان کو روکا، روک کے کہا سنو ہم مولا عباس کی نظر ایسے نہیں دیتے، مولا عباس کی نظر کے لیے ہم ہاتھوں کو اٹھاتے، بس یہ کہنا تھا۔ وہ آنے والے نے کہا ارے تو بلاتا بھی ہے اور اس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، کربلا میں میرے ہاتھ کٹ گئے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ آج کی رات قیامت کی رات ہے، سیدانیوں کا پردے کا محافظ چلا گیا، آج ایسا پرساد ہو کہ ام البنین دعا دے، فاطمہ کا لال ہے عباس۔ کریم 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 عباس، مدینے سے کربلا پہنچ گیا عباس۔ کوئی خواہش ابو الفضل کی پوری نہیں ہوئی۔ شب عاشور ہے، امام حسین کے خیمے میں عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بیٹھے ہوئے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، شمن نے آ کے ابو الفضل کو پکارا، جانے میں تکلف کر رہے تھے۔ امام نے کہا جاؤ بھیا دیکھو کیا چاہتا ہے۔ گئے، شمر سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو شمر نے کہا عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان ہے، بس یہ سننا تھا۔ چہرہ سرخ ہو گیا، کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے لیے امان نامہ لایا ہے، فاطمہ کے لال کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ سر کو جھکا کے خیمے میں آئے، حسین نے واقعہ پوچھا تو عباس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ امام نے ایک جملہ کہا بھیا جاتے تو بہتر تھا، جاتے جاتے سیدانیوں کو بھی لے کے چلے جاتے۔ پوری زندگی عباس نے حسین کو جواب نہیں دیا تھا، چہرہ سرخ ہوا، خیمے کے پردے کو ہٹایا، باہر نکلنا چاہتے۔ حسین سمجھ گئے، آگے بڑھ کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیا ارادہ ہے؟ تو کہا نجف جاؤں گا، بابا سے کہوں گا بابا جس کی غلامی میں دیا تھا اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ عباس کی مجلس اس طرح پرساد ہو۔ دن چڑھا، ایک ایک کی شہادت ہوئی، لاشیں خیمے میں آئیں، قاسم کا بھی لاشا آیا، انہوں محمد کی بھی لاش، میتیں آئیں۔ عباس کا چہرہ سرخ ہے،
مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، تو امام بار بار یہی کہتے کہ بھیا تم تو ہمارے لشکر کے علمدار۔ ابو الفضل نے کہا مولا میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ روکتے جاتے ایک منزل ایسی آئی کہ ابو الفضل خیمے میں آئے، سکینہ کو گود میں اٹھا کر آہستہ آہستہ حسین کے خیمے کی طرف بڑھے۔ دور سے امام نے یہ منظر دیکھا کہ سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں، تو امام نے کہا سکینہ چچا کی سفارش کرنے آ رہی ہو، کل تماچے لگیں گے تو پتا چلے گا چچا کتنا یاد آئے گا۔ عزیزو مولا نے کہا جاؤ بھیا سیدانیوں سے اجازت لے لو، ایک ایک بی بی کو خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد یادگار رخصت ہے عباس کی، ثانیہ زہرا کے خیمے میں آئے، بی بی کا بڑا احترام کرتے تھے، ماں کی طرح عزت کرتے تھے، آئے اور سر کو جھکا کے شہزادی کے سامنے بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کہا کہ بھیا کیا چاہتے ہو؟ تو کہا کہ بی بی میدان میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجئے، بس یہ سننا تھا۔ عزیزو زینب جیسی صابرہ بی بی اپنے بازوؤں کو دیکھنے لگی، عباس کے چہرے کو دیکھا۔ عباس نے کہا بی بی میری شہزادی میں تو اذن لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت زینب نے کہا اپنے ہاتھوں کو چھوٹے بھائی کے کاندھے پہ رکھ کے کہا عباس سنو بھیا، 21 رمضان کی رات تھی، بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے، میں نے پوچھا بابا کیوں لے رہے ہو؟ تو کہا بیٹی ایک دن آئے گا تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اور عباس جیسا بھائی، ارے اب وہ وقت آ گیا۔ ابو الفضل کا چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے سے باہر آئے، سکینہ نے مشک لا کے دی، چہرہ سرخ ہے کہ میرے بعد سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ میدان پہ نگاہ ڈالی اور دشمن کو دیکھ کے عباس سوچنے لگے ارے تم نے قاسم کو پامال کر دیا، اب میں آگے بدلا لوں گا، اونو محمد کو شہید کر دیا، تم نے اتنا ظلم کیا۔ عباس کربلا عاشورے کے لیے پیدا ہوئے تھے، یہ جذبے کے ساتھ جب حسین کے قریب گئے تو حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا تلوار نہیں چلانا۔ عباس نے اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا۔ مشق لے کے ابو الفضل نہر پہ آیا، مشق کے سکینہ کو نیزے میں باندھا، نہر میں چھوڑی۔ احتیاط اتنی کہ جب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو عباس سوچنے لگے ارے جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ پانی کو لے کے جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حسین در خیمہ سے اپنے بھائی کی یہ جنگ دیکھ رہا ہے۔ حسین نے دیکھا کہ علم تیزی سے نہر سے بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس لیے کہ علم نے جگہ بدل دی۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا جگہ بدل دی۔ جگہ کیوں بدلی گئی کہ جب سیدھا شانہ خطا ہوا تو عباس نے دوسرے شانے پہ لے لیا، پھر حسین نے دیکھا کہ علم نے پھر جگہ بدل دی، اب علم سیدھا ہو گیا۔ جب دونوں شانے خطا ہو گئے، اب ایک خواہش تھی عباس کی کہ پانی پہنچے، مشق سکینہ کو منہ میں دبایا، تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے، ہرملا کا تیر چلا، مشق سکینہ چھدی، عباس کی امیدوں میں پانی بھر گیا، رخ کو فوج کے درمیان موڑ لیا۔ عزیزو اب سامنے سے وار کیا جا رہا تھا، پوچھا جاتا تھا عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے؟ ایک لعین نے گرز مارا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پہ جب آنے لگا تو یہاں پر رک کے ایک روایت پڑھوں کہ عباس کے روزے میں ایک ذاکر تھا جو بیٹھ کے روزہ خان روز عباس کے مصائب پڑھتا تھا، سید زادہ تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین مادر حسین پردے میں ملبوس اور آ کر ذاکر سے کہہ رہی ہے کہ ذاکر تو میرے بچے کی مصیبت کا بیان نہیں کرتا۔ اس نے کہا بی بی
میں بیان کرتا ہوں کہ عباس پہ کتنی مصیبتیں گزر گئی. بی بی نے پھر کہا نہیں ذاکر تو میرے عباس کی جو اصل مصیبت ہے اس کو بیان نہیں کرتا. ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ ان کے شانے خطا ہوئے, زخموں سے چور ہوئے, کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی, کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. تو بی بی نے پھر وہی جملہ کہا. تو اب ذاکر نے کہا بی بی اب آپ ارشاد فرمائے کہ وہ کون سی مصیبت ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا, بس یہ سننا تھا. فاطمہ نے کہا ذاکر کربلا میں عاشورے کے دن جو شہید گھوڑے سے زمین پہ آتا اس کے ہاتھ ہوتے تھے. ہائے میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا, کوئی تلوار چلا